الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تدبر قرآن کے مبادی میں ہم چوتھی بحث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی تمہید ہم نے ایک نظر دیکھ لی تھی۔ میں جو دو بنیادی باتیں اس میں کہی گئی ہیں پہلے ان کا خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ کیا مقدمہ ہے جس پر اصل میں یہ بحث مبنی ہے۔ یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ جو کچھ بھی اس وقت ہمارے پاس دین کی حیثیت سے موجود ہے، اس میں قرآن مجید خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کی حیثیت میزان اور فرقان اور مہمن کی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی مذہبی معاملات میں اختلاف ہوگا اس میں وہی ہے جس پر تول کر دیکھا جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ وہ کیا چیز ہے جس سے ہم فرق کریں گے کہ کون سی چیز قابل قبول ہونی چاہیے اور کس چیز کو رد کر دیا جائے، وہ بھی قرآن ہی۔ اور جو کچھ ہمارے پاس قدیم صحائف کی صورت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں جس صورت میں بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان پر مہیمن بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی وہی ہے کہ جو اب اس دین کے لیے ایک نگران کی حیثیت سے کھڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ جو قرآن مجید نے اپنے بارے میں تین باتیں بیان کی ہیں، یہ اصل میں ایک ہی حقیقت کو تین اسالیب سے واضح کیا گیا ہے۔ یعنی وہ میزان ہے، اس کے ذریعے سے اختلافات کا فیصلہ ہوگا، اسی سے حق و باطل میں فرق کیا جائے گا، اور وہی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس کو قدیم صحائف کی کسی چیز پر اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو نگران مانا جائے۔ یہ جو بنیادی مقدمہ ہے، اس سے میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی۔ یعنی اس حیثیت کو کوئی آدمی اگر چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کے ان بیانات سے متعلق گفتگو کر سکتا ہے، لیکن یہ اتنے واضح، اتنے قطعی ہیں، ان میں اتنے تعین کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ حیثیت اس کی اپنے لیے ثابت کردہ حیثیت ہے۔ کوئی اس کو نہیں مانتا یہ الگ بات ہے، لیکن مذہب کے دائرے میں کھڑے ہو کر قرآن کو مان کر قرآن کی یہ حیثیت ماننا بھی ناگزیر ہے۔ اس حیثیت سے جو چیزیں بطور اصول نکلتی ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو ہیں، اور اس کو میں نے بیان کر دیا تھا۔ کیونکہ آگے کی ساری بحث اس پر مبنی ہے تو میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہ دونوں اصطلاحات کو بھی میں نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی الفاظ کی صورت میں آئی ہے وہ وحی جلی ہے۔ یعنی یہ دونوں اصطلاحات قرآن کی اصطلاحات نہیں ہیں، لیکن بعد کے لوگوں نے دو معاملات کو واضح کرنے کے لیے اصطلاحات اختیار کی ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ یعنی ایسی وحی کہ جو الفاظ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کسی پیغمبر پر کر دی گئی، اور وحی خفی یعنی جس میں مفہوم یا مدعا دل میں ڈال دیا گیا اور اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ تو یہ دو اصطلاحات ہمارے ہاں علمی پہلو سے وضع کی گئی ہیں، یعنی ان کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے۔ دو چیزیں موجود ہیں اور دو چیزوں کو چونکہ لوگوں نے بیان کرنا ہے تو اصطلاحات اسی لیے وضع کی جاتی ہیں، وہ ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ یعنی قرآن کے میزان ہونے کا، قرآن کے فرقان ہونے کا
یہ ناگزیر تقاضا ہے. جب اس کو مانا جائے گا تو پھر یہ نہیں مانا جا سکتا. پہلی بات کو یا پہلے مقدمے کو، اس پریمیسز کو کوئی چیلنج کر دے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے تو یہ الگ بات ہے. لیکن جب قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں حق و باطل کا فیصلہ کروں گا، جہاں کوئی اختلاف ہو جائے گا وہاں میری حیثیت حکم کی ہے، تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ پھر کوئی جذباتی گفتگو نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ وحی خفی ہے، یہ وحی جلی ہے. یعنی میں نے وحی خفی اور وحی جلی ان دونوں کے فرق کو بھی ختم کر کے یہ بات بیان کی ہے. یعنی قرآن سے باہر کو وحی جلی بھی ہے، پائی جاتی ہے اگر دنیا میں، تو وہ بھی قرآن کی اس حیثیت کو چیلنج نہیں کر سکتی. یعنی یہ قرآن کا اپنے لیے بیان کردہ مقام ہے. تحدید و تخصیص، ترمیم و تغیر، ان دونوں اصطلاحات کو بھی میں نے واضح کر دیا تھا. یعنی اگر کوئی بات قرآن نے کہی ہے اور مثال کے طور پر وہ 100 آدمیوں کے بارے میں کہی ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت اب یہ نہیں کر سکتی اگر قرآن نے 100 آدمیوں کے بارے میں کہہ دی ہے کہ یہ 90 آدمیوں کے بارے میں، یا قرآن نے ساری دنیا کے لیے کہہ دی ہے اور کوئی کہے کہ یہ نہیں عرب کے لوگوں کے بارے میں، یا قرآن نے عرب کے لوگوں کے بارے میں کہہ دی ہے اور کوئی یہ کہے کہ یہ ساری دنیا کے بارے میں. یعنی جو چیز اس نے بیان کر دی ہے اس کے اوپر نہ کوئی دوسری چیز باہر سے آ کے حد لگا سکتی ہے، نہ کوئی اس میں جو چیز عام طریقے پر بیان کی گئی ہے اس کو خاص کر سکتی ہے، اور نہ کوئی ترمیم کر سکتی ہے، نہ کوئی تغیر کر سکتی ہے. یعنی یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا نتیجہ ہے. دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا. یعنی رد و قبول، کسی چیز کو قبول کرنا، کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ جو کچھ بھی ہے اس میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے گا، جب اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا، مطابقت واضح ہے تو بحث بھی نہیں ہے. لیکن اگر کبھی ایسی صورت ہو جائے گی تو یہ قرآن کی آیات ہیں، واضح آیات ہیں، جن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا چیز اب قبول کرنی ہے، کیا چیز چھوڑ دینی ہے. مذہب کی دنیا میں قرآن کی یہ حیثیت خود قرآن نے اپنے لیے بیان کر دی. ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی. یعنی جو چیزیں ماننے کی ہیں، جن چیزوں کی بنیاد پر ہماری نجات کا انحصار ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید ہی سے لی جائیں گی. اس لیے کہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جس کو قرآن چھوڑ نہیں سکتا کسی طرح. ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس پر نجات کا انحصار ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نجات کی شرائط 10 تھیں اور اس نے 9 بیان کی. یعنی قیامت میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم نجات پاؤ گے، تمہیں یہ چیزیں پوری کرنی ہوگی، تو وہ پوری بیان کر دی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رہ گئی ہو باقی. ہر وحی، یعنی ہر وحی مطلب یہ ہے کہ وہ خواہ آج کی ہو، خواہ کل کی ہو، خواہ کوئی ہو، ہر وحی، ہر الہام، خواہ وہ قدیم لوگوں کا ہو، خواہ وہ ہمارے جیسے کہ صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا ہو، ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے. یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر حکومت کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میزان اور فرقان ہے اور یہ اس کا اپنا بیان ہے. یعنی یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہم باہر سے لا کر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا اپنا بیان یہی ہے. اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی، یعنی یہ اصل میں ہماری امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک فن میں غیر معمولی حیثیت اختیار کر لی. فقہ میں اگر آپ اٹھائیں گے تو ابو حنیفہ اور شافعی کو اٹھائیں گے. ابو حنیفہ اور امام مالک ایک ہی کم و بیش نقطہ نظر کے نمائندے ہیں، اور امام شافعی اور احمد بن حنبل کم و بیش ایک ہی نقطہ نظر کے نمائندے ہیں. تو اس لیے ایک اس نقطہ نظر سے، ایک اس نقطہ نظر سے لے لیجئے جس کو بزرگانہ حیثیت حاصل ہے. یہی معاملہ بخاری و مسلم کا ہے. محدثین بہت سے ہیں، لیکن یہ بات کم و بیش مان لی گئی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کام حدیث میں کیا ہے وہ تمام محدثین کے کام میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، سب سے زیادہ غیر معمولی ہے. تو ان میں سے بھی 2 بڑے آدمی کو آپ لے لیجئے. اسی طرح یہ اشعری و ماتریدی یہ اصل میں متکلمین جو ہے، یعنی جو مذہبی فکر کے دلائل بیان کرتے ہیں، عقائد کی حقیقت واضح کرتے ہیں، ان لوگوں کو متکلمین کہا جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جب یونانی فلسفے کا حملہ ہوا اور اس میں مذہبی عقائد پر اعتراضات کیے گئے، تو جن لوگوں نے ان اعتراضات کے جوابات دیے اور پھر
اپنے خیال کے مطابق اسلامی عقیدے کی وضاحت کی تو وہ امام اشعری ہیں، امام ماتریدی ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں اور انہی کا فکر زیادہ تر چل رہا ہے۔ معتزلہ ان کے مقابلے میں تھے لیکن ان کی حیثیت کم و بیش ختم ہو گئی۔ اب پورے عالم اسلام میں یہی دو نقطہ نظر ہیں، یا تو لوگ بالکل یعنی کلاسیکل اشاعرہ کے نقطہ نظر کو مانتے ہیں اور یا اس کی ماتریدی تعبیر کو مانتے ہیں۔ معتزلہ تو کم و بیش ختم ہو گئے۔ تو یہ دونوں اور جنید اور شبلی، یہ شبلی ہمارے جد امجد مانوی شبلی نہیں ہیں، یہ بڑے جلیل القدر صوفیہ میں سے، ابتدائی دور کے صوفیہ میں سے۔ یہ وہی شبلی ہیں جن کے بارے میں وہ قصہ بیان کیا جاتا نا کہ جب منصور کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تو لوگ جا رہے تھے اور کوئی اینٹ پتھر جو بھی ان کے ہاتھ میں آتا مارتے تھے، تو وہ بہت استقامت کے ساتھ اینٹ پتھر کھا رہے تھے، ان کی زبان سے کوئی سی بھی نہیں نکلی، یہاں تک کہ شبلی بھی آئے کیونکہ قاضی شہر نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ان کو سزا دینی ہے، تو وہ بھی فتوے کی پیروی کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے ایک پھول ان کو مارا تو وہ سسک اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ وہ شبلی، یعنی یہ ہمارے مولانا شبلی نہیں ہے۔ تو یہ جنید اور شبلی یہ اس تصوف کے وحدت الوجودی تصوف جو ہمارے ہاں ہے اس کے اکابر میں سے ہیں۔ تو سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی، سب پر یعنی یہ سارے بزرگ ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب کی بات سنی جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن مجید کی حکومت کو باطل کر دیں، یعنی یہ کہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں، یعنی جب وہ یہ کہیں گے تو ان کی بات سنی جائے گی، سمجھی جائے گی، اس کے دلائل ان سے طلب کیے جائیں گے، لیکن اگر یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن ان کی بات کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ بات بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جو بات اس سے میں نے واضح کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے، یعنی ظاہر ہے قرآن الفاظ کے جامع میں۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں، اور اس کے لیے یہ دلیل دے کہ بھئی الفاظ کا کیا ہے، الفاظ سے تو ہو سکتا ہے مطلب نکالنے میں ہم غلطی کر گئے ہیں، تو الفاظ سے مطلب ہی نکالا جائے، یعنی کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس آدمی کو باہر کھڑا ہونا پھر وہ قرآن سے باہر کھڑا ہو جائے اور اس کو حق حاصل ہے، باہر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ میرا فلسفہ ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ لیکن جب وہ قرآن کے اندر کھڑا ہے تو پھر بہرحال بحث ہوگی الفاظ کی بنیاد پر، اور ان الفاظ کے بارے میں ہم مطمئن ہیں کہ جو مدعا اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا چاہا ہے وہ مدعا ان الفاظ سے ادا ہو گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم اس کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں تو یہ ہماری کوتاہی فہم اور یہ رہے گی، دنیا میں ہمیشہ رہے گی۔ لیکن اگر کوئی ہماری کوتاہی فہم پر بھی ہم کو مطلع کرنا چاہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ الفاظ ہی کی بحث کرے گا، یہ کہے گا کہ یہ جملہ ہے، یہ سیاق و سباق ہے، یہاں آیت آئی ہے، یہ پس منظر ہے، بحث وہیں ہوگی ساری کی ساری، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اپنی بات کہنا چاہتا ہے اور بات میں ابہام رہ جاتا ہے یا وہ اپنی بات واضح نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے اور کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ مطمئن، یعنی الفاظ کے سانچے کو اس معنی کو قبول کرنا چاہیے، ہر حال میں قبول کرنا چاہیے۔ جو بھی بڑی سے بڑی بات کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری دنیا نے قرآن مجید کا مدعا غلط سمجھا ہے اور میں اس کا مدعا یہ سمجھ رہا ہوں، کہہ دے، لیکن جب وہ یہ بات کہے گا تو اس سے دلیل طلب کی جائے گی کہ کیا الفاظ اس کی اس بات کو قبول کرتے ہیں، یعنی یہ ہے اصل میں اس کا مطلب۔ جی، مختلف اور متباین کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز یہاں کھڑی ہے اور اس سے بالکل مختلف ایک چیز آپ نے دوسری جگہ کھڑی کر دی ہے، وہ اس سے دور کھڑی ہے، اس سے ہٹ کے کھڑی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ دو مترادف لفظ ہیں جو ذرا سے فرق کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اس کے الفاظ ہیں، یعنی کوئی آدمی اگر اس کے شہرستان معانی تک پہنچنا چاہے، معانی کا ایک شہر ہے نا قرآن مجید، تو اس تک کوئی آدمی اگر رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی دو دروازے نہیں ہے، ایک ہی دروازہ ہے، وہ الفاظ سے جائے گا۔ وہ یہ کہے گی نہیں، الفاظ کو آپ ادھر رکھ دیجئے،
تو میں یہ مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ میں نے دونوں جو پیراگراف ہیں ان کو دوبارہ واضح کر دیا ہے، کیونکہ یہ بنائے بحث ہے، آگے جو کچھ ہم کو بیان کرنا ہے اس پر بنیاد ہے۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں جو پہلے کہی گئی۔ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید نے اپنی کیا حیثیت واضح کی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب ہم کو کیا ماننا ہے، قرآن کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی کوئی آدمی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، وہ آئے اور آ کر یہ بحث کرے، یہ اس کو حق حاصل ہے، آ کر یہ بحث کرے کہ ابو حنیفہ نے مطلب غلط سمجھا ہے، شافعی نے مطلب غلط سمجھا ہے، یا اس زمانے کے کسی مفکر نے، عالم نے غلط مطلب سمجھا ہے، حق حاصل ہے اس کو۔ لیکن بہرحال فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ قرآن مجید ہی کرے گا، اور قرآن مجید سے فیصلہ حاصل کرنے کے لیے اس کے الفاظ ہی پر گفتگو کی جائے۔ یعنی الفاظ پر گفتگو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ پر گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں مسلم ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کے تو یہ معنی نہیں ہوتے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو بحث ہو جائے گی، گفتگو ہو جائے گی، وہ اس کے دلائل دے سکتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں لفظ کے اندر یہ معنی تو ہوتے ہیں، لیکن یہ تو جملہ قبول نہیں کرتا اس معنی کو۔ عین ممکن ہے ایسا ہو، یعنی ہم ایک لفظ کے معنی تو ٹھیک سمجھ رہے ہوں، لیکن جملے میں وہ اس مفہوم میں استعمال نہ ہوا ہو، 2 معنی ہے، 4 معنی ہے، یہ حق رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو آپ نے مدعا سمجھا ہے، قرآن کا سیاق و سباق اس کو قبول نہیں کرتا، قرآن کا عرف اس کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر یہ بات اس طرح سے واضح کی ہے، تو اصل میں وہ اب الفاظ کے اندر کھڑا ہے نا، اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اور اس بات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ قرآن کے الفاظ سے جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اسے الگ رکھ دیجئے، میرے خیال میں قرآن کو یہ کہنا چاہیے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کسی حال میں، کہا اسے وہیں سے آنا ہوگا، اور وہاں سے وہ بڑے سے بڑے آدمی پر تنقید کر دیں اور اس کی غلطی واضح کر دیں، لیکن وہاں سے آئے گا، اور وہاں انہی اصولوں پر بحث ہوگی جو پھر میں عرض کر دوں کہ ہم اس سے پہلے زبان کے مباحث پر بڑی مفصل گفتگو کر چکے ہیں، انہی اصولوں پر، جو اصول دنیا میں کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے ناگزیر اصول، یعنی ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بات معلوم کی جائے گی کہ جس زبان میں وہ کتاب ہے وہ زبان کیا اس معنی کو قبول کرتی ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ جس کتاب کے بارے میں آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کے جملے کی ساخت، اس کا سیاق و سباق، اس کے مصنف کا عرف، یہ چیزیں اسے قبول کرتی ہیں۔ تو یہ بحث جو ہم شیکسپیئر کے بارے میں بھی کریں گے، جو ہم غالب کے بارے میں بھی کریں گے، جو ہم فردوسی کے بارے میں بھی کریں گے، جو آج کے کسی بڑے سے بڑے نثر نگار کے بارے میں بھی کریں گے، دنیا کی کسی زبان کے عالم اور محقق کے بارے میں بھی کریں گے، وہی بحث وہاں بھی کریں گے، اور جس طرح سے اس مدعا کو چیلنج کر دیں گے۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہے نا اس پہ اس طرح کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک شاعر کا شعر ہے تو ہو سکتا ہے اس میں 4 معنی ہو سکتا ہے، ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو بتائیے نا الفاظ سے کیسے نکلتے ہیں۔ یعنی یہ بحث تو ہوگی ہر حال میں، اور یہی قرآن کے بارے میں بھی ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی جب کوئی بات کہی جائے گی تو ہم پوچھیں گے، یہ سوال کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنے دیں گے مخاطب کو۔ اگر وہ کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ ایک غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، پھر اصل میں وہ قرآن کے اندر نہیں کھڑا، وہ اس کے باہر چلا گیا ہے، اور باہر جا کے پھر اس سے علم و عقل کی بنیاد پہ گفتگو ہو سکتی، گھنٹوں کریں گے۔ لیکن یہ کہ جب وہ قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں ان دونوں چیزوں کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں، یعنی یہ دونوں باتیں، پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم و تغیر قرآن سے باہر کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، سب پر اس کی حکومت قائم ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی۔ یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ قرآن کے بارے میں یوں نہیں ہے کہ زید یا بکر کہہ رہے ہیں، قرآن نے جو اپنے بارے میں بات کہی ہے یہ اصل میں اس کی کرولری، وہ بات آپ مانیں گے تو یہ دونوں باتیں ماننی پڑیں گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اگر اس کے الفاظ کی حکومت کو باہر کی کوئی چیز باطل کر سکتی ہے
تو پھر اصل میں میزان وہ ہے نہ کہ قرآن ہے. اور اگر اس کے الفاظ کی دلالت کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو مدعا اللہ تعالیٰ کو ادا کرنا تھا ضروری نہیں کہ الفاظ کے جامع میں وہ پورا آ گیا ہو، اگر آپ یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر بھی وہ میزان اور فرقان نہیں رہا. یعنی اب اصل میں وہ تو مشتبہ ہو گیا، باہر کی کوئی چیز فیصلہ کر دی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، پھر یہ ہو جائے گا. تو یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہے. ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی کہے کہ چلیے یہ بات ایک حد تک ہم مان لیتے ہیں، یا اس میں ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اسے یا تو اس بیسک پریمیسز کو چیلنج کرنا ہوگا کہ قرآن میزان اور فرقان نہیں ہے. اگر وہ ہے تو پھر یہ دونوں باتیں جو ہیں ان میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. تاہم چند سوالات ایسے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے اس معاملے میں باعث تردد ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ غور کیجئے تو یہ بالکل ایک واضح بات ہے. یعنی یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک آدمی جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، جس کو کبھی مذہبی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع اگر نہیں ملا ہے، تو یہ بالکل کامن سینس پر مبنی بات ہے کہ بھئی اللہ کی ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس نے اپنے بارے میں خود یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کی یہی حیثیت ہے، اور یہی حیثیت عقل مانتی ہے کہ اس کی ہونی چاہیے. جب اس نے اپنی یہ حیثیت بیان کر دی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ دونوں باتیں بالکل بدیہی ہیں، بالکل عقلی ہیں. یعنی یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن پر کوئی استدلال کیا جا سکے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. یعنی ایک بالکل عقل عام کی بات ہے، قرآن نے اپنے بارے میں یہ بات بیان کر دی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کسی آدمی کو کوئی تردد ہو. عام حالات میں تو اگر یہاں بات ختم کر دی جائے، یہ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لی جائے، تو اس کے بارے میں کوئی عقلی، کوئی علمی، کوئی ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا. سادہ سی بات ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس وقت زمین کے اوپر وہی تنہا کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اس کے دعوے کے مطابق موجود ہے. اس نے اپنے آپ کو خود میزان اور فرقان اور مہیمن قرار دیا ہے. اس وجہ سے یہ بڑی بدیہی بات ہے، بڑی عقلی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی اگر اس کی یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر انسان کہاں جائے؟ اگر اس کو کوئی تردد پیش آ جائے تو پھر کس چیز کی طرف رجوع کرے؟ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس پر بحث کو ختم ہو جانا چاہیے. یعنی اس پہ نہ کوئی سوال پیدا ہونا چاہیے، نہ کوئی تردد ہونا چاہیے. یہ بات ہر آدمی کو ماننی چاہیے، لیکن ایسا نہیں. یعنی ایسا نہیں. چنانچہ میں نے یہ لکھا ہے کہ تاہم چند سوالات ایسے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے اس معاملے میں باعث تردد ہو سکتے ہیں. یعنی جس وقت آپ کسی ایک حقیقت کو مانتے ہیں تو اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے کہ جس سے وہ حقیقت مشتبہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یا جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ تردد پیدا ہو جاتا ہے نا. تو میں نے جتنا بھی اس وقت ہمارا علم ہے، یعنی جو کچھ بھی پچھلے 1300-1400 سال میں قرآن مجید پر کام ہوا ہے، قرآن مجید کے حوالے سے دین پر کام ہوا ہے، اس سب کو سامنے رکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ اگر یہ مقدمہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو مذہبیات کی دنیا میں 4 سوالات ہیں جن کو فیس کرنا پڑے گا. جو سوالات اگر آپ غور کریں تو اس مقدمے کو، اس پریمیسز کو اصل میں چیلنج کرتے ہیں. یعنی اگر ان سوالات میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، صحیح مان لیا جائے، تو پھر اوپر جو کچھ ہم بیان کر چکے اسے واپس لینا پڑے گا. علم عقل کا تقاضا یہی ہے. اچھا 2 رویے ہوتے ہیں اس معاملے میں. ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ 2 نقیض اور متضاد چیزوں کو مانتے رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ 2 نقیض اور متضاد چیزوں کو ماننا یہ عقل انسانی کی توہین ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی 2 چیزوں کو متضاد سمجھ رہا ہو اور آپ کے خیال میں وہ نہ ہو تو بتا دیجئے نا کہ نہیں ہے. لیکن تضادات میں آدمی جی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اگر تو پہلی بات آپ مانتے ہیں تو وہ جو 4 باتیں آگے بیان کی گئی ہیں پھر ان کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ وہ کیا ہیں. اور اگر آپ نہیں مانتے ان کو تو پھر سوال یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اب ایک نازک بحث ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بالکل عقلی بات، کامن سینس پر مبنی بات، ایسی بات جس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کو جب بیان کیا جائے تو ہر آدمی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. ایک ایسی بات
ایک ایسی بات جس کے بارے میں قرآن مجید کے اپنے بیانات بالکل واضح ہیں، جس میں کوئی تعویل کا امکان نہیں ہے. یعنی اگر ایک کے معاملے میں کچھ کہیں گے تو دوسرے کے بارے میں کیا کہیں گے. اور اگر آپ کسی سے بات کریں گے اور آپ ان چاروں سوالات کو نہیں چھیڑیں گے تو وہ وہی بات کہے گا جو میں نے کہی. یعنی عقل عام یہی کہتی ہے، علم کا تقاضا یہی ہے. بات اتنی سادہ، اتنی بدیہی ہے کہ اس میں کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہے. بھائی آخر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے زیادہ بدیہی بات کون سی ہو سکتی ہے، لیکن بحث تو ہے. یعنی بحث تو اس میں بھی ہو گئی کہ عقل جیسی چیز جس کو غیر معمولی شرف انسانی سمجھنا چاہیے، اس میں بھی بحث تو ہو گئی نا. اس کے اوپر فلسفہ بھی بحث کرتا ہے، موجودہ سائنس بھی بحث کرتی ہے. انسان جیسی چیز کہ اپنے وجود کا شعور ہم کو جتنا ہوتا ہے کسی چیز کا نہیں ہوتا، لیکن اب یہ بھی موضوع بحث ہو گیا ہے. یعنی کیا صورتحال وہ تو نہیں ہے کہ خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، تو نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، کہیں یہ صورتحال تو نہیں ہو گئی. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بحث میں آ سکتی ہیں. ایسے ہی یہ جو پریمیسز ہے، یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو بدیہی بات ہے، یہ جو بظاہر عقل عام کی بات لگتی ہے، یہ بات جس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، جس کو سنتے ہی آدمی جی چاہتا ہے مان لے، اس پہ بحث ہو گئی. اس پر بحث ہو گئی. کیسے ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلی چیز جو اس معاملے میں سامنے آتی ہے، آپ نے ایک بات کہی اور کہنے کے بعد جیسے ہی دنیا کے سارے علم کو آپ نے اپنے سامنے اٹھایا تو ایک سوال سامنے آ گیا. وہ پہلا سوال کیا ہے؟ وہ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک یہ کہ قرآن میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں. یعنی قرآن مجید، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں جب ہم عبارت لکھتے ہیں، ایک عبارت ہم لکھ دیتے ہیں عربی زبان میں، اس وقت بھی جو عربی زبان ہے، قرآن کی عربی کو چھوڑ دیجئے، اس وقت بھی جو عربی زبان ہے اس میں جب ہم کوئی عبارت لکھ دیتے ہیں تو اس عبارت میں جیسے کہ اس کو پڑھنا چاہیے بعض جگہوں کے اوپر 1 2 3 4 احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی میں اس بات کو تھوڑا سا واضح کر دوں. ہم نے جو زبان سے الفاظ نکالے ہیں، ان الفاظ کو جب ہم زبان سے نکالتے ہیں تو اب اس کو تحریر کی صورت دی جاتی ہے. جب تحریر کی صورت دی جاتی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو چیز ذریعہ بنتی ہے ابلاغ کا وہ رسم الخط ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ رسم الخط ہے. ہماری اردو کا جو رسم الخط ہے یہ وہی ہے، ذرا سے فرق کے ساتھ جو عربی کا ہے. انگریزی کا اپنا رسم الخط ہے، ہندی کا اپنا رسم الخط ہے، سنسکرت کا اپنا رسم الخط ہے. تو جو رسم الخط بھی انسان نے ایجاد کیے ہیں وہ اتنے پرفیکٹ نہیں ہو سکے. یعنی اس کے وجوہ اسباب ہیں، یہ بحث چھڑ گئی تو میں بتاؤں گا کیوں نہیں ہو سکے. لیکن جتنے بھی رسم الخط آج تک دنیا میں جتنے رسم الخط ایجاد ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا پرفیکٹ نہیں ہو سکا، ایسا کامل نہیں ہو سکا کہ جس طرح کے اہل زبان اس لفظ کو بول رہے ہیں یا جن صورتوں میں بول رہے ہیں بیان ہی ثبت کر دیں. بھائی انگریزی میں آپ کا اصرار ہوتا ہے کہ نائف ہے، لیکن وہاں تو نائف لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے یہ کروڈ مثال دی، کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہے، لیکن بھر لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسم الخط یعنی کسی چیز کو جب آپ الفابیٹس میں یا کسی تصویر میں ادا کریں گے، تصویریں ہی ہے نا یہ، تو ہم جس طرح بولتے ہیں زبان کو اس کو آنا چاہیے نا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہماری پنجابی زبان ہے، پنجابی زبان کا رسم الخط اپنا رسم الخط وہ تو دیوناگری ہے. ہمارے ہاں دیوناگری رسم الخط رائج نہیں. یعنی یہاں پنجابی کے بڑے اعلیٰ شہپارے موجود ہیں، بارش شاہ کی ہیر ہے، میاں محمد بخش کا کلام ہے، اسی طرح اور بڑے اعلیٰ لوگوں نے لکھا ہے، بلے شاہ کی کافیاں ہیں. لیکن ان کو لکھنے کے لیے بولتا ہے جب ایک آدمی پنجابی میں تو وہ تو بول دیتا ہے. اگر اسی کو آپ لکھنا چاہیں تو جو رسم الخط اس وقت اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے وہ یہی ہمارا نستعلیق اور نسخ ہے. یہ اس کی آوازوں کو
لکھ نہیں سکتے. کیسی عجیب بات کر رہے ہیں بھائی. یہ لکھ سکتا ہے برا، یہ لکھ سکتا ہے برا، یہ لکھ سکتا ہے برا، یہ پرا کیسے لکھے گا؟ دیکھیں نہیں لکھ سکتے. یعنی لکھنے کا کوئی، وہ اگر پے کو آپ پھے بنائیں گے تو فرا بن جائے. یہ نہیں لکھ سکتے. یعنی جو آواز نکل رہی ہے اس آواز کو یہ ثبت نہیں کر سکتا. یہ اس کا عجز ہے اس رسم الخط کا. اچھا اسی طریقے جیسے میں نے انگریزی زبان کے بارے میں آپ کو مثال دی، یعنی کتنے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ اہل زبان سے یہ جانیں کہ اس کا تلفظ کیا ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ رسم الخط کو ادا کر دینا چاہیے نا. اگرچہ انگریزی زبان کے رسم الخط کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو حرکتیں ہیں، یعنی ہم جب لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر جو آوازیں نکلتی ہیں، ان آوازوں میں کچھ آوازیں تو مکمل آوازیں ہیں اور کچھ آوازیں نامکمل آوازیں ہوتی ہیں. تو وہ نامکمل آوازوں کو بھی الفاظ میں ادا کرتا ہے، جیسے واول سے وہ ادا کرتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ اس کے حروف میں ادا کر دیتا ہے. جبکہ جو ہماری اردو کا رسم الخط ہے وہ ایسا نہیں کرتا. یہ میں آپ کو الفاظ کی مثالیں دے رہا ہوں. بھائی آپ اصرار کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایک ہی طریقے سے خواہش لکھا ہوا ہے اور خواتین لکھا ہوا ہے، وہ خواتین ہے اور یہاں واو نہیں بول رہے. جیسے میں نے آپ کو انگریزی کی مثال دی. اب وجہ کیا ہے کیوں نہیں بول رہی؟ یعنی اس بحث کو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجئے، ورنہ یہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کیوں نہیں بول رہی. لیکن دنیا کی کوئی زبان بھی ایسی نہیں، یعنی جن زبانوں سے میں واقف ہوں، رسم الخط کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں اطمینان کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا رسم الخط بھی ابھی تک ایسا نہیں ایجاد ہو سکا کہ جو لفظ کے تلفظ کو جیسے کہ وہ ہے ہر جگہ مکمل طور پر ادا کر دے. نہیں ہو سکا. اور کوئی ایسا رسم الخط بھی ایجاد نہیں ہو سکا جو جملے کے اسٹریسز کو منتقل کرے. کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی رسم الخط تو سادگی سے جملے کو بیان کر دے گا. عربی زبان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا رسم الخط ہے، اس وقت نسخ ہے نا عربی زبان کا اپنا رسم الخط، جس میں آپ قرآن لکھا ہوا دیکھتے ہیں. یہ رسم الخط جو ہے یہ اپنی بڑی خوبیاں رکھتا ہے. دنیا کی بہت سی زبانوں نے اس کو اپنایا ہے. فارسی نے اس کو اختیار کر لیا، حالانکہ فارسی کا یہ اپنا رسم الخط نہیں ہے. ہماری اردو نے اس کو اختیار کر لیا، حالانکہ اردو کا یہ اپنا رسم الخط نہیں ہے. یہ رسم الخط جو ہے اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتا ہے. اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ کیا کیا خوبیاں رکھتا ہے. اس میں بڑا حسن ہے، بڑا جمال ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا وہ رسم الخط ہے کہ جس کو لکھنے کے فن نے مصوری کے قریب پہنچا دیا. یعنی چونکہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے مختلف الفابیٹس لیے ہیں. ہمارے انگریزی زبان میں الفابیٹس کی دو صورتیں ہیں نا، ایک جس کو آپ کہتے ہیں یہ چھوٹا اے ہے اور ایک کہتے ہیں بڑا اے. تو دو صورتیں ہیں. ان دونوں صورتوں میں جو لفظ کی تصویر بنتی ہے وہ متعین ہے، لیکن یہاں تو ہر لفظ کی اپنی تصویر. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر آدمی ایک دوسری شخصیت بن جاتا ہے، اسی طرح ہر لفظ اپنی ایک تصویر رکھتا ہے. یہ اس رسم الخط کی ایک بڑی خوبی ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ رسم الخط قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہونے دیتا. آپ چاہیں تو بے تکلف ایک جگہ قلم رکھیں اور خط کے آخر میں اٹھا لیں. آپ کیسے؟ کبھی موقع ہو تو لکھ کے دکھا دوں گا. اس رسم الخط میں بڑی خوبی ہے. لیکن ان ساری خوبیوں کے باوجود اس کے اندر بعض مسئلے ہیں، اور وہ مسئلے یہ ہیں کہ موجودہ یہ اس کی جو موجودہ صورت ہے یہ بہت ڈیولپ ہو چکی ہے. بہت ڈیولپ ہو چکی ہے موجودہ صورت. اس وقت جو آپ کو عربی زبان لکھی ہوئی ملتی ہے، اس میں بھی آپ موجودہ زمانے کے کسی ادیب کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ عربی زبان کا اخبار اٹھا لیں، تو لفظ کی جو صورت لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کی 3-4 صورتیں ممکن ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کا زبان کا ذوق، جملے کا سیاق و سباق وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں. یعنی یہ ہو جائے گا. اس میں قرآن مجید جس وقت لکھا گیا ہے اس وقت یہ رسم الخط اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. اس کی بہت ہی ابتدائی صورت تھی جس میں وہ لکھا گیا. اچھا پھر اس کے بعد جیسے غالب کے کبھی خطوط آپ نے پڑھے ہوں گے جو ان کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں رہا ہے طریقہ کہ جہاں پر لفظ
کی ساخت یا ایک اچھا پڑھنے والا یہ خود محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں اصل میں یہ کاف ہے یا فے ہے، تو وہاں نقطے نہیں ڈالتے تھے، یعنی صورت بنا دی. اب ہے نا صورت میں تو ذرا سا فرق یہ ہے نا کاف اور فے کا. صورت میں تو بہت کوئی اچھا کاتب لکھے گا تو ہو سکتا ہے نمایاں کر دے، ورنہ عام طور پر، اور اگر فرض کر لیجیے ملا کے آپ کو لکھنا ہے تو مثال کے طور پر فارسی لکھیں یا کارسی لکھیں تو کیا کریں گے، نقطے میں پڑے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں زبان فارسی کا عالم ہوں، اس میں فے کا وہ تو بنا دیا ہے، نقطہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھ لے گا نا آدمی، پڑھ لے گا، یعنی جملہ بتا رہا ہے. تو قرآن مجید کا اس وقت ہمارے پاس جو رسم الخط ہے اس میں یہ دونوں چیزیں ہوئی، یعنی لکھنے کا جو اس وقت کا انداز تھا اس میں لوگ عام طور پر کوئی نکات ڈالنا بھی بہت پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی صورتحال کم و بیش لکھنے کے انداز کی بھی ہے، یعنی جو اس کی لفظ کی صورت ہے اس صورت میں 2 3 4 احتمال پیدا ہو جاتے ہیں لکھا ہوا سامنے. اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے گا تو اختلاف ہو جائے گا. ایک آدمی یہ کہے گا کہ جی میں کاف تے اور لام لکھ دیا ہے، قتل وہی جو کرتے ہیں ہمارے یہاں بہت لوگ، لکھ دیا. تو اب یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیے کہ عربی زبان میں یہ قتلہ پڑھا جا سکتا ہے، قتلہ پڑھا جا سکتا ہے، قاتلہ پڑھا جا سکتا ہے، قتلہ پڑھا جا سکتا ہے. قتلہ اس نے مار دیا، قتل کر دیا، قتلہ اس نے مار دیا اور ایسے مار دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قاتلہ وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، قتلہ وہ مار ڈالا گیا، ایک میں مار رہا دوسرے میں مار ڈالا گیا. یعنی یہ تو میں نے چند سادہ سی مثالیں دی کہ ایک لفظ جو ہے لکھا ہوا ہے نا، جیسے آپ لکھتے ہیں قتل، ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اچھا، ستم یہ ہے کہ نقطے بھی نہیں ڈالے ہوئے. اب نقطے نہیں ڈالے ہوئے تو اور مسئلہ ہو گیا، یعنی یہ فتلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے نا. اچھا، تے بھی نہیں ہے، اس نتیجے میں قبلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، قبلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، قابلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عربی رسم الخط کے اندر یہ مسئلہ اب بھی موجود ہے، لیکن اگر اس میں نقطے نہ ہوں تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو جائے گا. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کتاب مثال کے طور پر عربی زبان میں آپ کو لکھ کر دے دی گئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے. عربی زبان میں یہ مسئلہ ہے، اس وقت بھی ہے، یعنی قرآن مجید جس طرح لکھا گیا ہے وہ اس پر تو مجھے بعد میں گفتگو کرنی ہے کہ اس میں کیا مسائل ہیں، کیا پرابلم پیدا ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. اس وقت جو ہے ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مدرسے میں، یعنی مدرسہ الاصلاح سرائے میر میں اساتذہ جتنے، کوئی کافی اساتذہ تھے، 25-26 عربی زبان کے ماہرین جو وہاں پڑھا رہے تھے، سارا دن جو کتابیں پڑھتے تھے. تو ایک کتاب پڑھائی ہے، اس میں بحث ہو گئی کہ بھائی اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے الدوانی، اور یہ لفظ مطلب دوانی جو ہے وہ دانیہ کی جمع ہے، اور اس سے کوئی معنی نہیں بنتا. کوئی ایک صاحب ایک قیاس کر رہے ہیں، دوسرے دوسرا قیاس کر رہے ہیں، تیسرے اس پر کوئی 2-4 دن بڑی زوردار بحث ہوتی رہی، لیکن فیصلہ کن نہیں ہو سکا معاملہ. یہ بھی خیال کیا گیا کہ ہو سکتا ہے مس پرنٹ ہو، لیکن دوسرے نسخے دیے سب میں الدوانی لکھا ہوا ہے. یہ وہ دوانی نہیں ہے جو آپ کے یہاں سے اب متروک ہو چکی ہے، عربی کی عبارت تھی تو اس میں الدوانی لکھا ہوا تھا. تو ایک زمانے میں ایک دوانی بھی ہوتی تھی بھائی، وہ بیچاری اب کہاں غائب ہو گئی. تو الدوانی پر بہت بحث ہوتی رہی، صبح و شام بحث ہوتی. تو معلوم ہوا کہ امام فرائی اپنے گاؤں سے تشریف لائے ہیں، تو سب نے خیال کیا کہ ان سے پوچھتے ہیں جا کے کہ ہو سکتا ہے وہ بڑے فاضل آدمی تھے عربی زبان کے، اور اس کے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو لے گئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ لفظ الدوانی جو ہے ہر پہلو سے جو معنی ہو سکے دیکھ لیں، جملہ نہیں قبول کرتا اس کو. تو انہوں نے کہا لاؤ دکھاؤ. تو وہ دکھایا تو انہوں نے کہا اوہو یہ تو الد و انی ہے بھائی، یہ تو الد و انی ہے. تو وہ الدوانی کا الد و انی ہو گیا اور الد و انی کا الدوانی ہو گیا. تو یہ مسائل جو ہے یہ اس زمانے میں بھی عربی زبان میں پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے پڑھنے میں پیدا ہو جاتے ہیں، سمجھنے میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ الد و انی ہو گیا. یہ جو صورتحال عربی زبان کے ساتھ ہے، اگر مثال کے طور پر قرآن مجید ہمارے پاس لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا، اور وہ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے،
اور اس کو پڑھنے کا معاملہ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے کہ آج کل کا مصنف مثلا طہ حسین ہے، محمود عباس عقاد ہے، لطفی بن فلوطی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھ دی اور اس کو پڑھنے کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیا ہے. تو پھر یہ ایسے ہی اختلافات ہیں، کوئی گھبرانے کی اس میں چیز نہیں ہے. جیسے اختلافات قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے میں ہو جاتے یعنی پھر پڑھنے میں بھی ہوگا. اچھا، وہ پڑھنے میں ہو جائیں گے تو سیاق سے سباق سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں. چنانچہ اگر تو بات یوں ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات کیا ایسے ہی ہے؟ یعنی کیا یہی صورت ہے کہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ تو دیا لیکن اس کے پڑھنے کا معاملہ لوگوں پر چھوڑ دیا؟ خود قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور تاریخ سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے نا، اور اس کے بعد جو پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ، آگے میں بتاؤں گا آپ کو، قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس جس طرح پڑھا گیا ہے، یعنی وہ جبریل نے پڑھا ہے، رسول اللہ نے سنا ہے اور اس طرح اس کو پڑھا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس انگریزی کی ایک کتاب ہے تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ چھاپ کر آپ کو دے دی گئی ہے، نہیں، وہ پڑھ کر مصنف نے اس کو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد ریکارڈ کر لی گئی. صورتحال تبدیل ہو گئی نا بہت. یعنی مثال کے طور پر میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو ایک تو یہ میری کتاب ہے جو میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. میں تو اس وقت خود بول رہا ہوں، میں خود بول رہا ہوں اور آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اب یہ جو ریکارڈ ہے اس کے بعد پھر یہ بات کہنے کی گنجائش تو نہیں رہ جاتی نا کہ کتاب ہے ہمارے پاس، ہم جیسے چاہیں گے پڑھ لیں گے اس کو. تو یہ دوسری چیز قرآن کے بارے میں ہو گئی، یعنی اس کو پڑھ دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ انہوں نے لکھ کر قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان سے سن کر لکھ کر دے دیا ہو. محض نہیں، لکھا بھی ہے لیکن پڑھا بھی ہے. اب جب لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے تو پھر قرآن کے بارے میں یہ بات تو طے ہو گئی کہ بھائی اس کا پڑھا جانے کا معاملہ جو ہے اس کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لازمن ہو. یعنی اب محض مسئلہ یہ نہیں رہا. یہ کیوں کیا گیا؟ یعنی ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کا ایک متن لکھا جاتا اور لکھ کے اس کو صحابہ کرام دے دیتے؟ اس کے بعد جیسے کہ بعض اہل علم، بعض جلیل القدر اہل علم، جن میں ایک بڑا آدمی زمخشری بھی ہے، بعض اہل علم کی یہ ہے رائے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے معاملے میں ہم آزاد ہیں. متن جو ہے اس کو پڑھنے کے معاملے میں آزاد ہے، جیسے عربی زبان کی کوئی اور کتاب پڑھنے کے معاملے میں آزاد ہے. یعنی ہم اس کو جس طرح چاہے پڑھ لیں گے. یہ ہے ایک نقطہ نظر. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کو مان لیتے، آسانی ہو جاتی. تاریخی حقیقت بھی اس کے خلاف ہے اور مسلمانوں کا عمومی اجماع بھی اس کے خلاف ہے اور خود قرآن بھی اس کے خلاف. یعنی وہ صرف لکھا نہیں گیا، اس لکھے ہوئے متن کو پڑھا گیا ہے اور جیسے وہ پڑھا گیا ہے اس کے پڑھنے کو منتقل کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا؟ چھوڑ کیوں نہیں دیا گیا؟ یعنی کوئی اس سے قرآن مجید میں اس لیے پڑھا گیا ہے کہ وہی رسم الخط کا مسئلہ. اگر رسم الخط ڈیولپ ہو چکا ہوتا تو میرے نزدیک شاید اس کی ضرورت نہ ہوتی. پڑھا گیا ہے، جب پڑھا گیا ہے اور لکھا بھی گیا ہے تو اب لکھنے میں جو لکھا گیا ہے وہ منتقل ہو رہا ہے اور پڑھنے میں جو پڑھا گیا ہے وہ منتقل ہو رہا ہے. اور اسی لیے کہ جو اتنے زیادہ احتمالات تھے اس رسم الخط میں، یعنی صورتحال میں نے جیسے کہ بتائی کہ ایک قتلہ جو ہے وہ ان صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ تو مصیبت آ جاتی. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید بے شک ختم ہوتا رہتا لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہو جاتا اس کے نتیجے میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو میزان اور فرقان بنا کر نازل کیا ہے تو دونوں اہتمام کیے، یعنی لکھوا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحریر کرا دیا اور صحابہ کرام کا لکھا ہوا قرآن جو ہے اسی سے نقل کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں اس امت نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی کہ جب اس کو لکھا جائے تو اس میں جیسے انہوں نے لکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے. جیسے لکھا ہے ویسے اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر جیسے پڑھا گیا ہے ویسے ہی اس کو منتقل کیا جاتا ہے. اس کا پڑھنا بھی منتقل ہو رہا ہے، اس کا لکھنا بھی منتقل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. اور میں نے وجہ بتا دی اس کی کہ چونکہ خدا نے اس کو میزان اور فرقان بنا کے نازل کیا ہے
تو جہاں تک انسانی حدود کے اندر اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے، وہ جملے کے سمجھنے کے اختلافات فہم کے، یہ تو لیکن ممکن حد تک اس کو اتھارٹی بنا دینے کے لیے، اس کی حکومت قائم کر دینے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ دونوں کام کیے گئے، اور اس کے بارے میں ان دونوں باتوں کا نہ قرآن کی اپنے بیانات کی روشنی میں انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ تاریخی حقائق کی روشنی میں انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں چونکہ قطعی ہیں، تو اس وجہ سے قرات کے اختلافات اگر ہو جائیں گے، یعنی اگر یہ اختلاف ہو جائے گا کہ رسول اللہ نے یوں بھی پڑھا ہے یوں بھی پڑھا ہے، یہ ہے مطلب اس کا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے ہونے میں مشتبہ ہو گئی کہ حضور نے یوں بھی پڑھا ہے یوں بھی پڑھا ہے۔ میں اس کی آگے وضاحت کرتا ہوں، یہ ایک سوال کرنے کے لیے بےتاب ہے، ان کا سوال سن لو۔ جی قرآن کی رسم الخط کے بارے میں جی محققین بھی بتاتے ہیں کہ جو اولی رسم الخط جس میں قرآن کی کتابت ہوئی ہے وہ خط مائل ہے، جس سے کہ خط سندھی کے بعد برآمد ہوا۔ اس کے بارے میں وہ یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ خط مائل میں الفاظ کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے خاص طور سے منقول الفاظ میں نقطے ہیں، اس کے لیے نقطوں کے علاوہ غالباً کوئی اور علامت استعمال کی ہوئی۔ کیا یہ بات قریبی قیاس نہیں ہے کہ اس کو بھی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر میں نے تو عرض کیا کہ نقطے بھی لگا دیا جائے، یعنی قتلہ کی میں نے اسی لیے مثال دی کہ نقطے بھی لگا دیں، نقطے بھی لگا دیں تب بھی لفظ کو 5 صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، 10 صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور دیکھ کتنا فرق ہو جائے گا۔ یعنی آپ کہیں کہ فقتلوہم، ان کو قتل کرو، اور ایک دوسرا آدمی اس کو بالکل دوسرے طریقے سے پڑھ کے دوسرا مطلب بیان کر دے۔ نہیں قریب ہو جاتا ہے، مطلب کچھ مشکل حل ہو جاتی ہے، کچھ مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر ایک کتاب کو آپ نے میزان اور فرقان بنا کر نازل کیا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، تو یہ ہوگا نا کہ انسانی حد تک جتنا بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے منشا کو آپ تک منتقل کرنا چاہیے نا ان کو، یعنی انسانی حد سے ماورا تو کرنا نہیں، اس لیے کہ انسانی حد سے ماورا ہونے کی صورت میں تو پھر وہ ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کے بعد آزمائش ختم ہو جائے گی۔ انسانی حد تک آخری اہتمام کیا جائے گا، اور میرے خیال میں عربی زبان کے رسم الخط میں آج بھی آخری درجے کا اہتمام یہی ہو سکتا ہے کہ لکھ بھی دیا جائے اور مصنف بول بھی دے، یعنی اب پھر اختلاف صرف وہ ہو سکے گا کہ جو اختلاف سیاق سباق وہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی پھر اس کے آگے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی سطح پر کسی کلام کو اگر آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ دونوں آخری درجے کی چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو بات کریں اس میں صرف یہ اسٹریس کرتے ہیں کہ جو ایک ایسپیکٹ ہے جس میں سبجیکٹیوٹی رہتی ہے جو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن، لیکن زبان بنائی گئی ہوگی جب تو کاف اور پیش کو الگ الگ رکھنے کا مقصد ہوگا، وہ مقصد اگر نقطوں کے علاوہ بھی کسی صورت میں پورا ہو جاتا ہے تو وہ اختیار کر لی گئی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ جب اقبال یا غالب کو خط لکھتا ہے اپنے دوست کو، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو آرگنائز کرتے ہیں تو ان میں اگر پے اور کاف کے حروف موجود ہیں تو وہ ان ڈسٹنکشن کو اوائڈ کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ اس لیے کہ پڑھا جا رہا ہے نا ساتھ، یعنی میں نے اپنی کتاب جو ہے اس کو تحریر کیا اور اس کے ساتھ اس کی قرات میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، خود پڑھ کے ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اب زیادہ اہمیت اس کی نہیں رہی کہ وہاں لکھا کیسے گیا ہے، وہاں سہولت پھر دیکھی جائے، یعنی میں اس کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں نقطے موجود تھے، یہ زیادہ تر لگانے کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا، یہ بتا سکتا ہوں میں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے قطع نظر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ سب ہے۔ اس میں جو چیز ایکچولی جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ نقطے اگر یہ حروف موجود تھے پے اور کاف تھے اور پہ منقوط تھے یا غیر منقوط تھے، اس کو کسی اور شیپ میں ڈفرنٹ تھا، یہ بات کہ نقطے نہیں لگائے گئے، نہیں میں تو یہ کہہ نہیں رہا، میں یہ نہیں عرض کر رہا، یہ میرا اس وقت موضوع نہیں میرا، یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی رسم الخط جس میں بھی آپ لکھیں گے اس رسم الخط میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی رسم الخط کے اندر احتمالات باقی رہتے ہیں، یعنی میں تو یہ بات کر میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو موضوع بناؤں اور اپنی رائے دوں اس معاملے میں، یہ میں اس وقت میرا موضوع نہیں، میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے قرآن مجید کے رسم الخط کی تاریخ کیا ہے، یعنی یہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع اس وقت یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آج کے رسم الخط میں لکھا جائے، آج کے رسم الخط میں لکھا جائے جو انتہائی ڈیولپڈ رسم الخط ہے، تب بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا، اس کو گوارا کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل کر دیا،
یعنی انسانی حد تک جب آپ کسی کتاب کو لکھ دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ رسم الخط میں لکھ دیں، اور اس کے بعد اس کو پڑھ بھی دیں، تو اس کے بعد تو کوئی امکان نہیں باقی رہ جاتا نا اس بات کا، صرف وہ پھر احتمالات باقی رہ جاتے ہیں جن احتمالات کا تعلق بہرحال پھر انسان کے حدود سے، یعنی اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. پھر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز میں ریکارڈ کر دی جائے، اس سے آگے یہی ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ دیں، بلکہ یہ ہے کہ مطلب بھی بتا دیں، پھر یہی ہو سکتا ہے. ایک اس میں پھر واقعہ رہتا ہے کہ جو لفظ کی جو ساخت ہے جس کو اکثر صدقی اعراب ہے، لفظ ضعف ہے یا ذوف ہے، یعنی ایک لفظ جی آپ اعراب کے بارے میں فرق کریں، ایک ہے کہ لفظ کے بارے میں اگر یہ لغت فرق ہو جائے گی کہ لفظ ایسے ہی پڑھا جا سکتا ہے ایسے ہی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ تو استعمال کے اثر بھی باقی رہے گا کیونکہ لفظ کو بولا ہی دوسرا جاتا ہے، ان دونوں میں شک. جب قرات کر کے میں نے ریکارڈ کرا دیا، میں نے بول دیا نا کیسے بولنا ہے، وہ بھی احتمال ختم ہو گیا. میں یہی غرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اس وقت اس موضوع، میرا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کہ قرآن کے رسم الخط کی تاریخ کیا ہے، خط مائل کیا تھا. جو محققین یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعوے کی کیا حقیقت ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نکات تھے ان کی کیا حقیقت ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نقطے بعد میں ایجاد ہوئے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو لکھا گیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں دنیا کے آخری درجے کے ڈیولپ رسم الخط میں لکھا گیا ہے، اس بعد اس کو پڑھا بھی ہے. اور میرے خیال کے مطابق کیا عقل عام بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر دونوں کام کسی کتاب میں کر دیے جائیں، یعنی آپ کے سامنے میری کتاب بھی چھپی ہوئی موجود ہے اور میں نے اس کو خود پڑھ دیا، تو اب تو صرف فہم کے اختلافات باقی رہ گئے، یعنی اب متن کا اختلاف ہونا ممکن نہیں رہا، آخری درجے میں ختم ہو گیا. تو جناب ٹائم بھی ہو گیا.